أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں یہ ورڈ پڑھنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہاں پہ 3 واو ہیں، تو کون سے واو کو ادا کرنا ہے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، واو زبر واو واو۔ لیکن جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا اور اگلا حرف مشدد ہوگا تو ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد حرف کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے واو کے ساتھ واو ہے، یہ ساکن ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ خالی ہے، تو ہم یہ واو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف خالی ہے اور واو ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ ہے واو، اور واو مشدد ہے، تو ہم اس واو کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے۔ ہم واو زبر واو واو، پھر یہاں سے ونسخرو نہیں کریں گے، واو زبر واو واو اور پھر واو زبر وا، آ واو وا، یہاں پہ ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے آواو ونسخرو، آواو ونسخرو أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ الانفال کی ہی آیت نمبر 66 میں یہاں پہ ہے میم زیر می اور پھر ساتھ الف ہے، یہ خالی ہے۔ ہم میم زیر کے بعد حمزہ کو پڑھیں گے، اس الف کو نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو میعاتن پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا دو پیش تن، میعاتن۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہر حرف پہ ایک تشدید ہے، تو ہم ملاتے ملاتے آگے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فا ان، لیکن ہم فا ان نہیں کریں گے کیونکہ یہ حرف ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف مشدد ہے۔ ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد حرف کو ساتھ ملائیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر یا این، فا این، یا زبر یا، فا این، کاف پیش نون کن، لیکن ہم کن نہیں کریں گے۔ اب ہم کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ فَإِنْ یہ یاد رکھ لیجئے کہ میم جب بھی مشدد ہوگا غنہ ہوگا۔ فَإِنْ اب میم زیر نون من اور کاف پیش میم کم، من کم نہیں کریں گے، نون ساکن ہوگا تب بھی ہم اخفا کریں گے۔ منکم، منکم، اب ہم منکم نہیں کریں گے، اب ہم پھر ساکن کو چھوڑ کے مشدد سے ملائیں گے، کاف پیش میم کم اور پھر میم مشدد اور گنہ، منکم میعاتن۔ اب یہاں پہ اس کو الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر مشدد حرف آ گیا، تا دو پیش یا توئیں، صابرۃن یغلبو نہیں کرنا، صابرۃ یغلبو مئتین۔ یہاں پہ پھر ہم الف کو بالکل نہیں دیکھیں گے، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، مئتین۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، الفن نہیں کرنا، افا کو یا کے ساتھ ملائیے، الف یغلبو۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر ہو تم میں سے
100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہو تم میں سے 1000 تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 66 میں حمزہ زیر نون ان، نون زبر عین نا، یہاں پہ ہم حمزہ زیر نون ان اور پھر نون زبر نا یہاں پہ اس طرح سے نہیں کریں گے۔ اب پھر وہی قاعدہ آ گیا کہ ساکن ہے اور اس کے بعد مشدد ہے، تو ہم ان نعفو نہیں کریں گے، ہم اس حمزہ کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ نون جب بھی مشدد ہوگا تو یہاں پہ غنہ ہوگا، تو ہم کریں گے حمزہ زیر نون ان، اس کو چھوڑ دیں، حمزہ زیر نون ان، نون زبر عین نا، ان نعفو عن طائفة منکم۔ اب یہاں پہ میم مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے، منکم نہیں کرنا، منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ یہاں پہ ہم نے دیر لگائی، یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی میم کے بعد با آئے گا تو ہم یہاں پہ دیر لگائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 میں یہ ورڈ بہت سے لوگوں کو میں نے غلط پڑھتے سنا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیجئے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ لَنَصَدَّقَنَّ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ صاد پہ بھی تشدید ہے، دال پہ بھی تشدید ہے، نون پہ بھی تشدید ہے، تو آپ نے مشدد حروف کو 2 بار ادا کرنا ہے، ایک بار ادا نہیں کرنا۔ جیسے لَنَصَدَّ، لام زبر لا، نون زبر صاد، نص، لنص، صاد زبر دال، صد، لنص، صد، دال زبر دا، لنص، صد، دا، 2 بار ادا ہو گیا۔ قاف زبر نون، قن، نون زبر نا، قن، نا، لنص، صد، تقن، لنص، صد، تقن، ولنكونن من الصالحين۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47، اس لفظ کو دیکھ لیجئے، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم۔ اس آیت کو دیکھ لیجئے، ما لکم نہیں کریں گے، الف مدہ ہے، میم زبر الف، ما لکم۔ اب ہم یہاں پہ ما لکم من ملجأ نہیں کریں گے، یہاں پہ میم ساکن ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو ہم کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پر جب بھی تشدید ہوتی ہے ہم غنہ کرتے ہیں، آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں، تو پڑھیے لکم۔ اب یہاں پہ ہم من نہیں کریں گے، دوبارہ ہم نون کو چھوڑ کر پھر میم کے ساتھ میم کو ملائیں گے، میم۔ اب دونوں میم پہ غنہ ہوگا، ادھر سے پڑھیے، ما لکم من، اب میم زبر لام مل، جیم زبر جا، مل جا۔ اب یہاں پہ یہ الف ہے، اس کے نیچے 2 زیر ہیں، جب بھی خالی الف پہ کوئی حرکت آ جائے گی حمزہ بن جائے گا، حمزہ 2 زیر ان۔ اب یہاں پہ ہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ 2 زیر یا این، یہاں پہ ہم ادغام مال غنہ کریں گے، جیسے کہ ملجئین، یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذا 2 زیر واو زیون، تو یہاں پہ ہم زن نہیں کریں گے، واو کے ساتھ ملا دیں گے، یومئذ وما لکم، الف مدہ، وما لکم نہیں کرنا، وما لکم، میم کے ساتھ میم مل گیا، میم مشدد ہے غنہ ہوگا،
لکم من. اب یہاں پہ ہم اس نون ساکن کو چھوڑ کے جس پہ تشدید ہے اس کو پڑھیں گے میم زیر نون من. من نون زبر نا من نکیر. امید ہے کہ آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا. ملجئی یومئذ. اب یہاں سے پڑھیے ما لکم من ملجئی یومئذ وما لکم من نکیر. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 44 میں یہاں پہ بہت سے تشدید ہیں جن میں سے لوگ کچھ تشدید چھوڑ دیتے ہیں اور دیر بھی نہیں لگاتے. اس کو دیکھ لیجئے یہاں سے وَمَن. اب یہاں پہ ومن نہیں کرنا، واو زبر وا میم زبر یا مئی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. يُضْلِلِ اللَّهُ نہیں کریں گے، اللہ کا لفظ باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ. لہو نہیں کرنا، الٹا پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لہو من نہیں کیا ہم نے، واو کی آواز نکالی، میم زیر واو میم، کیونکہ ساکن کو چھوڑ کر ہم مشدد حرف کو پڑھیں گے. من وَلِيٍّ. اب ہم نے اس تشدید کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی کس طرح سے ملانا ہے؟ میم زیر واو میو، واو زبر وا میو و، لام زیر یا لیج، یا دو زیر میم جم، ولیج جم. پھر میم زیر میم مم. من نہیں کرنا، میم کے ساتھ ملانا ہے مم. اب جب بھی میم کے بعد با آئے گا تو ہم اخفاء شفوی کریں گے. مم بعد. یہاں سے دیکھ لیجئے من ولیج من بعد وترى الظالمين لما رأوا العذاب. قرآن کو تجوید کے ساتھ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے تاکہ بہت سے لوگ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.